ابھی ہم بیان یہ کریں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نزدیک پاکستان کا، ہمارے ملک کا کی جو سب سے مہلک قومی امراض ہیں، جو تباہ کن ہیں، وہ کون سی امراض ہیں جنہوں نے پورے ملک کو، اس نظام کو تباہ کر دیا ہے، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ یہ جو آج کی بات ہے یہ سنجیدہ لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں اللہ نے زمین دی ہے، چھت دی ہے، کون سے وہ امراض اور وہ جونکیں ہیں جو اس ملک کو چمٹ گئی ہیں، اور وہ کون سے مسائل ہیں جو اس سے چمٹ گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ان مسائل کا ادراک ہے، اور ان مسائل کو مسئلہ سمجھنا ہے، پھر حل کی طرف جانا ہے۔ ہمارے قوم کا پرابلم یہ ہے، بطور قوم ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں اور پارٹیوں کی وابستگیوں میں اتنے فنافل پارٹی ہیں کہ ہم مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں پہلی بات، پہلا مسئلہ اور پہلی بیماری جس سے ہماری قوم نبرد آزما ہے وہ ہے کہ ہم ایک منتشر اور پارا پارا قوم ہیں۔ ہمیں اتحاد اور یگانگت کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہماری یہ ڈس انٹیگریٹڈ اور جو سکیٹرڈ قوم ہے، اس کو پھر یونٹی ملے، وحدت ملے، فکری وحدت ہو، عملی وحدت ہو، اور یہ دوبارہ وحدت کے رشتے میں پروئی جائے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تبدیلی چاہیے۔ تو گویا تبدیلی حل تجویز کیا، اور پہلا جو مرض بتایا وہ سکیٹرڈ قوم کا، پارے پارے اور ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ تو یہ ٹکڑوں میں جو قوم بٹی ہوئی ہے، جو اس کے اندر وحدت نہیں، نظریاتی، فکری، کوئی کسی نوعیت کی وحدت نہیں، نہ مذہبی نہ غیر مذہبی، کوئی فکر ایسا نہیں جس پہ سب جمع ہو۔ اس کی بنیادی وجہ، یہ وہ بنیادی وجہ جس نے ملک کو پارا پارا کر دی ہے۔ اس کے لیے تبدیلی چاہیے، اور وہ تبدیلی کیا چاہیے؟ مذہبی وحدت قائم ہو، معاشرتی وحدت قائم ہو، شعوری وحدت قائم ہو، سیاسی آگہی لوگوں میں ڈیولپ ہو، سیاسی شعور اور بیداری ڈیولپ ہو، لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو، اب ایک دوسرے کو اون کرے، مسائل پر سب متفق ہوں، غلط کو سب غلط کہیں، تب جا کے یہ مسئلہ حل کی طرف جائے گا۔ دوسری بیماری جو آپ نے جس کا تشخیص کی وہ ہے قوم مایوس ہو چکی ہے، مایوسی بیماری ہے۔ اتنے تجربات ہوئے ہیں پے در پے، اتنے لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، نعروں پر مختلف جناب کیا کہتے ہیں عنوانات کے ساتھ، مختلف پیکیجز کے ساتھ لوگ آئے اور لوٹ کے چلے گئے۔ اب یہ قوم مایوس ہو چکی ہے کہ اب شاید ٹھیک ہونے والا ہی کچھ نہیں۔ لیکن قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہ مایوسی کی، وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، لا تحزنوا، غمگین مت ہو، لا تاہنوا، غم زدہ مت ہو، حوصلہ مت چھوڑ، دستکش مت ہو، کوشش کر، سٹرگل کر، پازیٹیوٹی کے ساتھ، نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آؤ۔ تو لہٰذا وہ نئی اسٹریٹجی کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تبدیلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، وہ تیسری جو کہتے ہیں جو جس نے تباہ کر دیا ہماری قوم کو، تیسرا مرض ہے کہ بدقسمتی یہ قوم بے مقصدیت کا شکار ہے، پرپز لیس ہو گئی ہے قوم کی اکثریت۔ اس قوم کے سامنے نہ کوئی نصب العین ہے جو ٹکڑے ٹکڑے قوم کو دوبارہ سے ایک اکائی میں پرو سکے اور دوبارہ قومی تشخص بحال ہو سکے۔ لہٰذا جو قوم کے کروڑوں لوگوں کو باعزت جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھائے، ایسا کوئی نصب العین قوم کے پاس ہے ہی نہیں۔ عارضی پھوکے نعرے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ جن سے ہوا نکل گئی۔ ہم اس قوم کو دوبارہ مقصد کا شعور اور آگہی وہ کہتے ہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور گزشتہ 30 سالوں سے جو تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کا منشور ہے، آپ دیکھیے کہ وہ سیاسی بیداری کے حوالے سے اگر کسی نے صحیح معنوں میں کام کیا ہے کہ ایک عام بندے کو سیاسی شعور دیا جائے، تو وہ بالکل ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ اب کیا ہے کہ بنائے وحدت کا فقدان ہے، مقصدیت کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، اور سنجیدہ طبقوں کی غیر ذمہ داری ہے، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جیسا ہے ہوتا رہے۔ تو گویا جب تک منزل کا تعین نہیں ہوگا، نظام تعلیم کی اصلاح نہیں ہوگی، قرآن سے قربت نہیں ہوگی، تب تک مقصدیت نہیں آئے گی۔ مقصدیت جو انکلکیٹ کرنی ہے آپ نے قوم کے بچوں میں، وہ نظام تعلیم کے ذریعے کرنی ہے۔ اور نظام تعلیم خود بے مقصد ہے۔ نظام تعلیم کس طرف جا رہا ہے یہ نظام تعلیم کو ہی نہیں پتہ۔ جب جعلی ڈگری ہولڈر وزیر تعلیم وفاقی اور صوبائی رہے گا تو اس کے اندر کیا رہے گا، آپ اندازہ کر لیجئے، وہ تو تعلیم کو کس سمت لے جائے گا۔ یہ تیسری بیماری۔ اور چوتھی بیماری آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم بے سمت ہو گئی ہے۔ ایک تو ہے اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، دوسرا اس کی کوئی رخ کا تعین بھی نہیں ہے، جانا پشاور ہے اور جا کراچی رہی ہے۔ تو گویا اس کی سوچیں، وفاداریاں، بولیاں، مفادات، ترجیحات، ایجنڈے سب ڈیوائیڈڈ ہیں۔
یہ ایک ڈائریکشن لیس قوم بن گئی ہے، اور 22 کروڑ کا بے ہنگم ہجوم ہے۔ جس طرح فٹ بال کا گراؤنڈ ہوتا ہے نا، اس میں گول لگا ہوتا ہے، اس گول میں سب نے جانا ہوتا ہے، فٹ بال پھینکنا ہوتا ہے، یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے اس گراؤنڈ میں دوڑنے کا۔ یہ قوم گراؤنڈ میں دوڑ رہی ہے اور وہ گول موجود نہیں ہے، کسی نے اکھاڑ لیا ہے۔ تو اب یہ دوڑ رہی ہے فٹ بال لے کے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ وہ 4 مسائل ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سسٹم کے نکالتے ہیں، اور آپ دیکھیے جو بھی آپ پرابلم اٹھا لیجئے پاکستان کا، ان 4 میں سے کسی نہ کسی ایک حصے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے سیاسی مفکرین ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہی ان کا انداز ہے کہ وہ امراض کی تشخیص کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی تشخیص کی، مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی تشخیص کی، اس سے پیچھے امام ماوردی نے بھی تشخیص کی، اور لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے۔ تو گویا یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تشخیص جو مہلک بیماریاں جو پاکستان اور پاکستان کو لاحق ہیں، پاکستانیوں کو، وہ یہ 4 ہیں جو آپ نے بیان کی۔